اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 ایام جن میں لاکھوں لوگ اللہ کے حضور خلوت نشیں ہوتے ہیں، اس خلوت کو اعتکاف کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں اعتکاف کے حوالہ سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 قسم کا مزاج عطا فرمایا ہے۔ انسانی مزاج میں خلوت پسندی بھی ہوتی ہے، اور انسان طبی طور پر اکٹھ کو بھی پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خلوت میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اندر مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ 2 طبیعتیں ہوتی ہیں، اور یہ 2 طبیعتیں جو ہیں یہ انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ایک کا غلبہ ہوتا ہے، دوسری مغلوب ہوتی ہے۔ کسی کے مزاج میں خلوت پسندی کا غلبہ ہوتا ہے، اور کسی کے مزاج میں اکٹھ کا غلبہ ہوتا ہے۔ آج ہم ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اگر قرآن پاک کی روشنی میں ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر کیجئے اور لوگوں سے کٹ کر رہیے، جدا ہو کے رہیے۔ معلوم یہ ہوا اس آیت مقدسہ کے اندر اشارہ مل رہا ہے خلوت کا۔ دوسری آیت کو سنیے گا، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک آیت کو دیکھیں تو اس میں خلوت کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، دوسری آیت کو دیکھیں تو اس میں اجتماعیت کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اسی چیز کو ہم نماز کے پہلو میں دیکھیں، نماز کے بھی 2 زاویے ہیں۔ نماز میں فرض نمازیں ہیں جن میں اجتماعیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور اجتماعیت کو افضلیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح جمعہ کو دیکھیں، ادھر بھی اجتماعیت ہے، 5 نمازوں میں اکٹھ، جمعہ میں اکٹھ۔ لیکن جب تہجد پر غور کرتے ہیں تو ادھر خلوت کا مزاج جو ہے اس طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ خلوت میں رات کی تنہائی میں جب بندہ تہجد پڑھتا ہے تو جمعہ کے اندر اجتماعیت ہے، جمعہ کے اندر اکٹھ ہے، تہجد میں خلوت ہے۔ اسی طرح ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ہمیں 2 الگ الگ مثالیں نظر آئیں گی۔ ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا، اور ایک حضور کا خطبہ حجۃ الوداع دینا۔ غار حرا میں دیکھیں تو طبیعت میں غلبہ کس کا تھا؟ خلوت کا، اور حجۃ الوداع میں گیدرنگ ہے۔ ایک طرف آئسولیشن یعنی تنہائی پسندی، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف اجتماعیت ہے۔ یہ دونوں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ حضور کی سیرت کے 2 ابواب ہیں۔ اسی طرح اگر سنت ابراہیمی کو دیکھیں تو قرآن پاک کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، اور ابراہیم و اسماعیل نے ہم سے عہد کیا کہ وہ پاک کریں گے میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ طائفین کا جو لفظ ہے اس میں اشارہ ہے اجتماعیت کا، اور عاکفین کا جو اشارہ ہے یہ خلوت پسندی کا، جس کو اسپرچول آئسولیشن کہا جاتا ہے، روحانی خلوت کہا جاتا ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم ماہ رمضان کے زاویے سے دیکھیں تو 2 چیزیں ملیں گی۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہر طرف
بہار ہوتی ہے، مسجدوں میں کثرت ہوتی ہے نمازیوں کی، ہر نماز میں کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور جب جمعے کا دن آتا ہے پھر ایک جمع غفیر ہوتا ہے، انبوہ کثیر ہوتا ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان کے اندر اجتماعیت کا جو عنصر ہے وہ عروج پہ ہوتا ہے، اور اجتماعیت کا جو زاویہ ہے وہ کمال پہ ہوتا ہے۔ اسی ماہ رمضان کے اندر جب آخری 10 ایام آتے ہیں تو خلوت پسندی کا مزاج جو ہے اس کا بھی پرچار ہوا کرتا ہے، ہر مسجد میں لوگ خلوت نشیں ہوتے ہیں۔ تو جن مسجدوں میں اجتماع ہوتا ہے انہی مساجد میں خلوت نشینی بھی ہوتی ہے۔ اجتماع کرنا، خلوت نشینی کرنا، یہ دونوں عمل مساجد میں ہوتے ہیں۔ اجتماع کا ہونا اور خلوت نشیں ہونا یہ دونوں ماہ رمضان کا حصہ ہیں۔ اجتماعیت کا پیغام، خلوت کا پیغام، یہ دونوں قرآن کے حصے ہیں۔ اجتماعیت اور خلوت یہ دونوں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، لہٰذا خلوت یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری 10 ایام میں اعتکاف فرماتے تھے، اس لیے اعتکاف کو مسنون اعتکاف کہا جاتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں شامل تھا۔ معزز ناظرین، اعتکاف کے حوالہ سے یہ خلوت نشینی جو ہے، اس حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حدیث پاک میں، من اعتکفا، جس نے اعتکاف کیا احتسابا و ایمانا، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو خلوت نشینی کے کمال کو، خلوت نشینی کے حسن کو، خلوت نشینی کے عروج کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو خلوت انسانی عادت میں ہوتی ہے، جلوت انسانی عادات کا حصہ ہے، یعنی تنہا رہنا یہ بھی عادت کا حصہ ہے، اور اکٹھے رہنا یہ بھی انسانی عادت کا حصہ ہے، لیکن جب عادت پر اللہ کی رضا کا غلبہ ہو جائے تو عادت عبادت میں بدل جاتی ہے۔ لہٰذا خلوت عبادت میں کب تبدیل ہوتی ہے؟ جب اس پر سنت مصطفیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تنہا بیٹھنا عادت ہوتی ہے، لیکن جب یہی تنہائی، یہی خلوت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو وہ عادت نہیں، پھر عبادت بن جاتی ہے۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زاویے سے پھر اس کو عروج مل جایا کرتا ہے۔ یہ جو 10 ایام ہیں، اللہ رب العزت کے بندے اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کسی کے دروازے پر کچھ لمحوں کے لیے فقیر بیٹھ جائے تو مالک جو ہے اس کو واپس نہیں لوٹاتا، خالی نہیں بھیجتا، اور جس بندے نے 10 دن جم کر بیٹھ جانا ہے اپنے مالک کے لیے، مالک کی حقیقی کے لیے، پھر اس کے کمال کا، اس کے مقام کا اور اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حضور عرض گزار ہوں کہ جتنے لوگ اعتکاف کی سنت کو اپنانے کے لیے خلوت نشیں ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور یہ جو 10 دن کی برکتیں ہیں اللہ پورے سال پر اس کا غلبہ نصیب فرمائے اور اس کا رنگ عطا فرمائے، تاکہ اگلے سال تک اس کا رنگ جو ہے وہ چڑھا رہے۔ اللہ کے حضور عرض گزار ہوں تمام معتکفین کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خلوت نشینی کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے اور اپنے محبوب کا قرب نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔